السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو یہ عمل کر لے وہ اس کے نتائج خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور حیران کن نتائج دیکھے گا۔ جس شخص کے بھی دل میں ہو کہ اسے کامیابی چاہیے، اسے بلندی چاہیے، عروج چاہیے، جس بھی قسم کی حاجت آپ کے دل میں ہو کہ آپ جہاں جائیں وہاں آپ غالب آ جائیں، آپ جس جگہ جائیں آپ کا لوہا مانا جائے، آپ جس جگہ جائیں آپ کو عزت دی جائے، آپ جس جگہ جائیں لوگ آپ سے عزت سے ملے، آپ جس جگہ جائیں لوگ آپ کا احترام کریں، کے لیے بہت ہی اہم وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ آپ کو جب بھی کبھی کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی پسند ہو، کچھ چاہیے ہو اور آپ پریشان ہو کہ آپ کے پاس وسیلہ نہیں ہے، آپ کی جیب میں تو پیسے ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس تو وسیلہ ہی نہیں ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جہاں انسانی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں اس کے نتائج شروع ہوتے ہیں۔ ہماری جیب میں پیسے نہیں ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں فلاں چیز چاہیے لیکن ہماری جیب میں کچھ نہیں ہے، منزل پہ پہنچنا ہے لیکن زیادہ راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، بے شک اللہ کی ذات ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ کی ذات سبب پیدا کرنے والی ہے، سب کچھ خود تو نہیں کرتے، بے شک ہر کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ آیت کریمہ کا عمل بہت ہی آزمودہ اور کامیاب عمل ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ کو جس طریقے سے بتاؤں گی انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی حاجت آپ کے دل میں نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ بے شک حاجت روا ہے اور آپ کا مقصد آپ کی حاجت پوری کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم پر فرض ہے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا قیامت کے لیے بچا کے رکھی، حشر کے دن کے لیے، کہ یا رب یہ دعا اس دن کے لیے بچائی ہے میں نے جب میں اپنی امت کے لیے بخشش طلب کروں گا تجھ سے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی اتنی فکر ہے، کیا وہ چاہتے تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگ سکتے تھے؟ بے شک خدا نے انہیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ انسان ہے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ مانگنا چاہتا ہے، لیکن ہم تو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی دھول جیسے بھی نہیں۔ تو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ آج جو ہم سب مسلمان اتنے پریشان ہیں، اتنی ہم میں ناچاکیاں ہیں، رنجشیں ہیں، نفرتیں ہیں، ہم میں فکر احساس جو ختم ہو گیا ہے، یہ اسی چیز کی وجہ سے ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم خدا کے سامنے سجدہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں غلاف میں لپٹے، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے تو قرآن پاک کو کھول کر تک نہیں دیکھا۔ غلاف پر مٹی پڑ گئی ہوگی لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں اپنا گھر تو روز جھاڑنا یاد رہتا ہے، ہمیں اپنے کپڑے دھونے بھی یاد رہتے ہیں، ہمیں گھروں کے کام بھی یاد رہتے ہیں، ہمیں اپنے کپڑوں کو چمکانا بھی یاد رہتا ہے، بس نہیں یاد رہتا تو قرآن پاک کو کھول کر پڑھنا اور نماز پڑھنی، کیونکہ ہمیں بہت کام ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کو بلا کر دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بندے، اگر تو میری طرف نہیں آ رہا تو پھر تو دنیا کے کاموں میں ہی الجھا رہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، توفیق دینے والا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو وہ رب ہمیں توفیق بھی دے گا۔ یہ جو ہمیں پھر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ نہیں رہیں گی۔ شیطان ہمیں ان چیزوں میں الجھا کر رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی تو اللہ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، سارا قصور ہم شیطان پہ تو نہیں ڈال سکتے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے،
ہمیں طاقت دی ہے، ایمان کی طاقت، جس سے ہم شیطان سے لڑ سکتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں لڑتے؟ ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی، شیطان نے پڑھنے نہیں دی۔ شیطان نے تو آپ کو نہیں روکا، شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن آپ کو بھی تو اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ایمان کی طاقت دی۔ آپ رب کی طرف آ کر تو دیکھیں، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے ہیں۔ نماز حاجت آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز میں جتنے بھی سجدے کرنے ہیں، 4 سجدے کرنے ہوتے ہیں 2 رکعت میں، تو آپ نے ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آپ نے ہر سجدے میں 40 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ نے نماز حاجت کے 2 رکعت نفل مکمل کرنے ہیں، اور مکمل کرنے کے بعد اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، کے لیے آپ نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عطا کرنے والی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔